سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ اذان من آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ قصص الانبیاء، یہ لفظ آپ نے سنا، یہ واقعات، یہ سارے سلسلے آپ کے سامنے مختلف انداز سے پیش کیے جاتے رہے، مگر الف لام میم نے ایک قسم اٹھائی ہے اور وہ ذمہ داری بڑی بھاری ہے۔ ان انبیاء کو کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، ان کے واقعات، ان کے مناظرے، ان کی گفتگو، ان کا کلام، ان کا انداز، ان کا چیزوں کو مختلف انداز سے پیش کرنا۔ پچھلے ہی پروگرام میں اسی جمعرات کے روز ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہم نے یہ بھی طے کیا تھا کہ ہم مختلف پیچیدہ مسائل اور حساس باتوں پہ ایک اچھی سی ڈسکشن کریں گے۔ بات تو یہ بھی ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا، اس سفر کے کیا معاملات تھے، نمرود کے سامنے کیا مناظرہ پیش آیا، کیوں آپ نے مختلف دلائل رکھے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے ایک اور بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو کیوں اللہ نے اپنا خلیل بنایا، کیا دیگر انبیاء اللہ کے دوست نہیں ہیں؟ سوال بہت سارے ہیں، اور ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرمائے بہت ہی پیارے عالم دین، اپنی گفتگو سے اعتدال کا اظہار کرتے ہیں، بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، دین حق کی سربلندی کے لیے اپنی لائف، اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی محمد وسیم صادق بندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ساتھ تشریف فرمائے ہمارے آج کے دوسرے مہمان، بہت ہی پیارے ہیں، ان کی گفتگو میں ایک شیرنی جھلکتی ہے اور یقینی طور سے اہل بیت کے ذکر سے سرشار رکھتے ہیں اپنی گفتگو کو۔ علامہ سجاد شبیر رضوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسا مزاج ہے؟ مفتی صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک گفتگو کی تھی، سیر حاصل گفتگو تھی، مگر ظاہر تشنگی اور بڑھ گئی ہے، طلب اور بڑھ گئی ہے، تقاضا میں اور کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی خلیل اللہ کیوں ہیں؟ کیا دیگر انبیاء خلیل نہیں ہیں، پیارے نہیں ہیں، اللہ کے دوست نہیں ہیں؟ یہ خاص لقب آپ کو کیوں ملا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف مناصب عطا فرمائے، مختلف مقامات عطا فرمائے، اور ہر نبی کا مرتبہ دوسرے نبی کے مقابلے میں الگ ہے۔ یعنی کسی بھی نبی کا کوئی مرتبہ، کوئی فضیلت، کوئی شان دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیگر انبیاء میں یہ شان کیوں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اپنے پیارے بندوں میں ان فضائل کو تقسیم فرما دیا۔ چونکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کا اعلان بھی فرمایا، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بعدہم علی بعض، فرمایا ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کسی سے اللہ نے کلام کیا، وہ کلیم اللہ بن گئے، کسی کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرح خلیل اللہ بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ یعنی کسی ایک کو کوئی فضیلت، کوئی مقام دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دیگر انبیاء اس منصب کے اہل نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک باغ ہوتا ہے نا، اس باغ میں مختلف اقسام کے پھول ہوتے ہیں، تو ان پھولوں کی الگ الگ خوشبو ہوتی ہے، ان کا الگ الگ کلر ہوتا ہے، اس کا رنگ ہوتا ہے، تاکہ ان میں الگ الگ پہچان آ جائے۔ ہیں یہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے، لیکن اللہ نے سب کو الگ الگ مقام دیا، سب کے الگ الگ القابات رکھے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ ایک حدیث پاک ذہن میں آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف لائے تو حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے انہی جو ہے نا وہ القابات پر گفتگو کر رہے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں تو ان کو اللہ نے صفی اللہ بنایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کو کلیم اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا۔ اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، بے شک اللہ نے سب انبیاء کو یہ مقامات دیے ہیں، یہ فضیلتیں دی ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یعنی حضور نے اپنا بھی مقام اور مرتبہ بتایا۔ یعنی خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ اس میں بہت فرق ہے۔ اگر اس میں تفصیلی گفتگو کروں، خلیل وہ ہیں کہ جن کا مرتبہ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو اس بات کا تذکرہ خود کرتے ہیں، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، بنا دے میری زبان یعنی کو، بعد والے لوگوں میں میری جو ہے نا وہ ثنا ہونی چاہیے۔ لیکن حبیب وہ ہیں کہ جس کے لیے اللہ خود اعلان کرتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ خلیل وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا ذکر جاری رہنا چاہیے، میری پہچان ہونی چاہیے، لیکن جو اللہ کے محبوب ہیں، جو حبیب اللہ ہیں، ان کے لیے اللہ خود یہ اعلان فرماتا ہے
ہے. اچھا اسی طریقے سے خلیل وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں رب کی طرف جانے والا ہوں, انی ذاہب الی ربی سیہدین, لیکن جو حبیب اللہ ہے وہ خود جانے والے اللہ کی طرف نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, کہ میں اپنے بندہ خاص کو خود لے جانے والا ہوں. یعنی بہت اعتبارات سے ان میں فرق ہے, چونکہ مقام میں فرق ہے, مرتبے میں فرق ہے, بلکہ حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے خلیل وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, واضح. میں علامہ صاحب یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ایک مقام پر آ کے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو. اب جو اللہ کا خلیل ہے, ہم سب سے کئی زیادہ مقام میں آگے برگزیدہ ہے, افضل ہے, جو اللہ کا قرب پا چکا ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, دوست ہے. دوست کس بات کا تقاضا کر رہا ہے؟ قرآن بھی کہہ رہا ہے ایمان نہیں رکھتے, لیکن کہتے ہیں دل کے مطمئن ہونے کے لیے کیا معاملہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عویس بھائی بہت شکریہ. مفتی صاحب نے جیسا فرمایا کہ پہلے اس بات کی بڑی اچھی وضاحت فرمائی کہ ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ رسپانسبلٹی دی جی, اور ہر نبی کا اپنا اپنا کام اور اپنی اپنی ذمہ داری تھی جی, اور سب نے اپنی اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کیا. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہر نبی نے القابات الگ پائے اور الگ رسپانسبلٹی کو ادا کیا. پھر اس کے بعد سرکار کے بعد جب امامت چلی تو سرکار نے فرمایا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد, یہ ہیں سب کے سب محمد. مگر آپ دیکھیں گے کہ پہلے سے لے کے 12 تک کی سب کی رسپانسبلٹی الگ. اچھا, ہیں محمد مگر کام الگ, سامنا بادشاہ کا الگ, جاب ڈسکرپشن سب کی الگ. اسی طریقے سے اب جب نبوت کو ہم قرآن کی رو سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے ہر نبی کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی دے کر اس کی جاب ڈسکرپشن دے کر بتا دیا, اور پھر فرما دیا کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. پھر حضرت ابراہیم کو کہا کہ اللہ کا دوست, اپنا دوست بنا دیا. تو یہاں حسین بگ جاڑا اللہ مقامہ نے اپنی تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ اللہ کو جناب ابراہیم کی ایک صفت اتنی پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ بس تم میرے دوست ہو جاؤ, میں تمہارا ہو جاؤں, تم میرے ہو جاؤ. جس طریقے سے سرکار نے فرمایا مولا کائنات کے لیے کہ تم میں تم, کوئی صفت مولا کائنات کی بھی پسند آئی ہوگی جبھی تو سرکار نے فرمایا کہ تم میرا خون میں تمہارا خون. اسی طریقے سے حسین بگ جاڑا اللہ مقامہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی اللہ اکبر, ہاں, اللہ کو اتنی پسند آئی, فرشتوں کی بھی مہمان نوازی کی انہوں نے, اتنی یعنی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ اب تم میرے دوست بن جاؤ. یہاں پھر وہ حسین بگ جاڑا فرماتے ہیں کہ اس لیے بنایا کہ معصوم فرماتے ہیں, میرے سرکار خاتم المرسلین فرماتے ہیں کہ گھر میں ایک مہمان آتا ہے تو 90 آدمیوں کا رزق لے کے آتا ہے. اللہ, اسی جناب ابراہیم کے کانٹیکس میں لکھتے ہیں اللہ کہ ایک مہمان 90 آدمیوں کا رزق لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. لہذا اس لیے حضرت ابراہیم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے, اللہ, یعنی انتظار کرتے رہتے تھے کہ کوئی مہمان آئے تو کھانا کھائے. اس زمانے میں آگ جلا دی جاتی تھی کہ اگر دور کوئی مسافر ہو تو آگ کو دیکھ کے جو ہے قریب آ جائے. اچھا, تو ہاں تو جب تک حضرت ابراہیم دسترخوان پہ انتظار کیا کرتے تھے اللہ کے دوست کہ کوئی مہمان آئے تو میں جو ہے وہ کھانا جو ہے کھاؤں مہمان کے ساتھ. تو مہمان کے آنے کا انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہو گئی, ایک اچھا عمل ہو گیا. اسی طرح وقفے کے بعد آپ کے لوٹ کے آنے کا بھی انتظار ہم کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں, اس کے بعد سوال بھی یہ پوچھیں گے, دوہرا کے پوچھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں ربی ارنی, مجھے دکھانا تو کیسے زندہ کرے گا, کیا دیکھنا چاہتے ہیں. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں, آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں حضور ختمی مرتبت تاجدار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریف تھی؟ اسی لیے کچھ پیغامات بھی ہیں, کچھ دعائیں بھی ہیں, کچھ ملاقاتیں بھی ہیں. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم کو علم غیب عطا ہوا تھا؟ کیا وہ اس پہ قدرت رکھتے تھے کہ وہ اپنے سے آنے والے, اپنی نسل میں سے پیدا ہونے والے اس نور کو سلام بھیج سکیں اور پھر اس سے مخاطب ہو سکیں؟ آج اس پہ بات ہوگی. خصوصاً آج ہم قصص الانبیاء حضرت انبیاء علیہ
السلام کے واقعات کا ذکر کر رہے ہیں اور خاص طور سے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب وہ سوال کہ دل کے اطمینان کے لیے حضرت ابراہیم گفتگو کر رہے ہیں اور طلب کر رہے ہیں کہ پروردگار مجھے دکھا، کیا یقین کم تھا، قرآن بھی کہہ رہا ہے ایمان کم تھا، یا پھر کس چیز کا تقاضا تھا؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں گزارش کی تھی کہ جتنے بھی انبیاء اور اولو العزم پیغمبر ہیں وہ نطق نہیں کرتے جب تک اللہ نہ چاہے، بے شک۔ اور یہ پاسٹ کے جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعات یہ امت کے لیے ایک سبق ہے اور امت کے لیے ایک پیغام ہے۔ صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے یہ گفتگو کر کے دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک تو اپنا منصب بھی بتانا چاہ رہے تھے اور ایک دنیا کو یقین کامل کی طرف لے جانا چاہ رہے تھے کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، اور قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے کہ اللہ نے کہا کہ 3 پرندوں کو لو اور ان کو ذبح کرو، پھر ان کو قیمہ بنا کے ان کو پہاڑ پہ جا کے رکھ کے آؤ اور پھر دیکھو کہ میں ان کو کیسے زندگی عطا کرتا ہوں۔ جی۔ اور پھر خلیل اللہ نے ایسے ہی کیا اور پھر دیکھا کہ ان میں کیسے جان آئی، ان میں کیسے گوشت آیا اور ان میں کیسے پر لگے اور پھر وہ کیسے زندہ ہوئے۔ اب اس سے اس واقعے کو جو کہ قرآن نے نقل کیا ہے، اس سے یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً ہمارے عقیدے میں معصوم ہیں، جبکہ ہمارے عقیدے میں تو 12 ائمہ بھی معصوم ہیں اور علم غیب جانتے ہیں، نہ کہ انبیاء تو معصوم بھی ہیں اور ہمارے عقیدے میں وہ علم غیب بھی جانتے ہیں۔ سارے کے سارے سارے کے سارے انبیاء ہمارے مکتب تشیع میں ہمارا ایمان ہے کہ سب انبیاء جو ہیں وہ علم غیب بھی جانتے ہیں اور معصوم بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے 12 ائمہ جو ہیں وہ بھی معصوم ہیں اور وہ بھی علم غیب جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے پوچھ رہے ہیں، مجھے ایک جملہ یاد آ گیا آیت اللہ سرکار نقن صاحب کا کہ حضرت ابراہیم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آنے والی امتوں کو جو ہے یقین کامل اور ان کا تزکیہ ہو جائے کہ اللہ ایک نبی پوچھ رہا ہے کہ کیسے مردہ زندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد بھی کوئی مار کر زندہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب نبی زندہ کرے گا تو آج جب قرآن میں ہی جواب مل جائے گا تو پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی کہے گا کہ بے اذن اللہ اٹھ جا تو مردہ اٹھ جائے گا، اور کبھی یہ کہا جائے گا لٹا کے کسی زندہ کو کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ دو، پھر وہ جب نماز جنازہ پڑھ دیں گے تو انگوٹھا ہلا کے کہا جائے گا اٹھو، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ علی جس کی نماز پڑھ دے جنازے کی وہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اطمینان قلب کے لیے، عالم انسانیت کو دکھانے کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ اللہ سے سوال کیا تھا، کہ حضرت ابراہیم جانتے بھی تھے اور دوست سے تو کوئی بات مخفی رکھتے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، خوبصورت، دوست سے کوئی بات چھپاتا نہیں۔ مفتی وسیم بندگی صاحب، یہ بھی ایک الگ مناظرہ ہے جو نمرود کے سامنے ہو رہا ہے، کلام کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، دلائل پیش کر رہے ہیں خدا کی یکتانیت کے، اس کے وجود کے، اس کے ہونے کے۔ ایک مرتبہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ جی وہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، ایک مرتبہ دلیل بھی بدل رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ٹھہری کہ دوسری مرتبہ کہہ رہے ہیں میرا رب تو مشرق اور مغرب سے طلوع اور غروب کا معاملہ رکھتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ بہت خوبصورت پہلو ہے، اور انبیاء کی زندگی پر گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے خوبصورت پہلو سیکھیں۔ جی دیکھیں، بات جب بھی کی جاتی ہے، بلند آواز سے بولنا، چیخ کر بولنا، بہت شور شرابے سے بولنا، یہ آپ کو آپ کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ آپ کو سچا نہیں ثابت کر سکتا۔ بات جب بھی کی جائے دلیل سے کی جائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر آیا کہ آپ ہمیشہ دلیل سے بات کرتے تھے اور دلیل سے آپ دوسرے کو لاجواب فرما دیا کرتے تھے، اور حق بات یہی ہے کہ آپ جب بھی گفتگو کریں تو آپ دلیل سے بات کریں، آپ کے پاس ایک مثبت دلیل ہونی چاہیے۔ اب جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حاکم وقت اور بادشاہ وقت نمرود سے یہ بات کہی کہ اللہ ایک ہے اور وہ واحد ہے، تو اس نے کہا کہ وہ تو اپنے آپ کو ہی خدا کہتا تھا، وہ کہنے لگا کہ میں ہی ہوں اللہ۔ تو آپ نے اس کے سامنے پھر مناظرہ شروع کر دیا، دلیل سے بات شروع کی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا جی میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو تم کہتے ہو کہ میں رب ہوں تو پھر تم بھی کچھ ایسا کر کے بتاؤ۔ اس نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندہ کرنا اور مارنا۔ یعنی اس نے بات کو سمجھا نہیں، 2 قیدی بلائے، ایک کو آزاد کر دیا، دوسرے کو قتل کروا دیا۔ تو آپ یہ بات سمجھ گئے کہ اس کی عقل بہت موٹی ہے، یعنی اس کو بات سمجھ میں نہیں
نہیں آئی کہ زندہ کرنے اور مارنے سے مراد کیا ہے. پھر آپ نے جب وہ دلیل اس کو نہ سمجھ میں آئی نا تو آپ نے دوسری دلیل ارشاد فرمائی. اچھا, آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم ایسا کرو کہ مغرب سے نکال کر بتا دو. تم کہتے ہو میں رب ہوں, تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ, وہ ہکا بکا رہ گیا, یعنی لاجواب ہو گیا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. پارٹیسپیٹ تو وہ کر چکا تھا چیلنج میں پہلے. بالکل بالکل. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف بادشاہ وقت بلکہ مشرکین سے بھی مناظرہ کیا. چونکہ آپ کے زمانے میں لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جس بھی بڑی چیز کو دیکھا اسی کی عبادت پرستی شروع کر دی. کبھی چاند کی شروع کر دی, کبھی ستاروں کی, کبھی جو ہے وہ سورج کی. تو آپ کا یہ مناظرہ بھی قرآن میں بیان ہوا. آپ نے وہاں بھی دلیل سے بات کی. جب آپ نے ایک ستارے کو دیکھا, قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا, جب آپ نے ایک ستارے کو دیکھا تو آپ نے کہا کیا یہ میرا رب ہے. لیکن جیسے ہی وہ ستارہ غروب ہو گیا, ڈوب گیا, چھپ گیا, تو آپ نے فرمایا رب تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چھپ جائے. اسی طریقے سے پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہے چاند جو ہے وہ چمک رہا ہے. تو جب آپ نے چاند کو دیکھا تو آپ نے کہا یہ تھوڑا بڑا ہے, شاید یہ رب ہو. لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا رب تو ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے سورج کو دیکھا, فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ, آپ نے کہا کہ یہ تھوڑا بڑا ہے تو شاید یہ رب ہے. یعنی وہ قوم کے سامنے مناظرہ ہو رہا ہے, مشرکین کے سامنے, کہ دیکھ لو. لیکن فَلَمَّا أَفَلَتْ, جب وہ بھی چھپ گیا تو آپ نے فرمایا رب تو ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے دلیل سے بات پیش کی. اسی طرح جب وہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے وہاں بھی آپ نے دلیل سے بات کی. جب آپ نے بتوں کو توڑ دیا تو وہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے, قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ, اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ, بڑے سے پوچھو اگر بولتا ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں کیسے لاجواب ہو رہے ہیں. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ, وہ خود ہی کہتے ہیں شرمسار ہو کر, اپنی گردنیں جھکا کر, کہا آپ کو تو پتہ ہے یہ تو بولتے نہیں. جب یہ کہا یہ بولتے نہیں نا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب بات مکمل ہوئی. فرمایا قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ, آپ نے کہا ایسے کی عبادت کرتے ہو جو بولتا نہیں, نفع نہیں, نقصان نہیں. اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ, کہا بڑا افسوس ہے تمہارے اوپر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو. ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں اور لوٹ کر آئیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا جب وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے, بڑے کام کی چیز ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. اللہ اکبر, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. عشق فرمودہ کاسد سے سبک گام عمل, عقل سمجھی نہیں معنی پیغام ابھی. کیا خوبصورت عشق ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہے اور اللہ رب العزت کو لے کر ہے. مگر سوال میں ایک نصیحت بھی ہے. سوال کتنا ضروری ہے یہ ایک نصیحت ہے, کیونکہ آپ کو انبیاء کی ہر سنت اپنانے کا ایک مستحسن طریقہ پیش کیا گیا, اور آپ اگر سنتوں کی پیروی کریں گے تو آپ کی زندگی بن جائے گی. میں آپ کو ایک سنت بتاؤں جو خود انبیاء کی ہے اور خود آج ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے میں نقل کر رہا ہوں. سوال پوچھیے, اپنے اساتذہ سے پوچھیے, اپنے علماء سے پوچھیے, کیونکہ سوال پوچھنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور وہ خود اللہ رب العزت سے سوال پوچھ رہے ہیں. پروردگار میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کیسا ہے, وہ کیسا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی سوالوں کے پوچھنے کے اوپر مبنی ہے. وہ علم پا لیتا ہے جو پوچھتا ہے, اور وہی علم نشر کرتا ہے جس کو علم آ جاتا ہے سوال پوچھنے کے بعد. لہٰذا میں بھی سوال پوچھتا ہوں, اور آج میں مفتی وسیم بندگی سے پوچھنا چاہتا ہوں, صاحب یہ کیا معاملہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہی بہن کو زوجہ کہہ کے مخاطب کیا اور ان کو بھی یہ حکم دیا کہ اس راستے سے گزریں تو مجھے آپ نے اپنا بھائی کہہ کے پکارنا ہے, یا اس توریے میں جانا ہے, یہ آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ جو پس منظر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ آتش نمرود والا جب واقعہ پیش آیا, اس کے کچھ عرصے بعد آپ وہاں سے ہجرت فرما گئے, اور ہجرت کرنے کے بعد دوران سفر آپ کا گزر مصر سے ہوا. مصر کے علاقے میں جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اسے یہ خبر دی جاتی کہ کوئی بہت حسین عورت آئی ہے تو وہ اس پر قبضہ کر لیا کرتا تھا, اور اگر اسے یہ پتہ چلتا کہ یہ شادی شدہ ہے تو اس کے شوہر کو قتل کروا دیا کرتا تھا. یہ اس کی ریت تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ وہاں سے گزرے تو آپ کی خبر بھی اس کے جو ہے دربار میں پہنچ گئی, تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا اس خاتون سے کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو ہے علماء فرماتے ہیں توریہ کیا. توریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی گفتگو کریں کہ آپ کا اس سے مفہوم کچھ ہو اور سامنے والا اس سے کچھ اور مفہوم مراد لے رہا ہو. آپ سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ خاتون ہیں یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ آپ نے فرمایا میری بہن ہیں، حالانکہ وہ زوجہ ہیں، لیکن بہن سے مراد آپ کی یہ تھی کہ یہ دینی بہن ہے، اسلامی بہن ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حقیقی بہن ہے. اور اس میں وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ جس عورت کا بھی خامد ہوتا، خوبصورت عورت کا، اس کو وہ قتل کروا دیا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ کر لیا. پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ اب تمہیں بلایا جائے گا اور تم سے بھی پوچھا جائے گا، لہٰذا میری بات کی موافقت کرنا، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ میری بہن ہو اسی طرح تم نے بھی کہنا ہے کہ میں ان کی بہن ہوں. یعنی بہن سے مراد یہ تھی کہ دینی بہن. اب آپ کی زوجہ کو بلا لیا گیا. جب پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا. اچھا، اس نے بری نیت سے حضرت سارہ کے اوپر ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا تو رب تعالیٰ کا پھر غضب کہ اس کا جو ہاتھ تھا نا اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب اس نے جب دیکھا کہ یہ کوئی بہت ہی اہم خاتون ہے، اس نے کہا تم اپنے رب سے دعا کرو تاکہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے. آپ نے دعا فرمائی تو ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر دوبارہ وہی حرکت کی. 3 مرتبہ اس نے یہ حرکت کی اور تینوں بار ایسا ہی ہوا. جب تیسری بار ایسا ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے. اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم نے کوئی انسان نہیں کسی جنی کو میرے پاس بھیج دیا ہے کہ میرے ساتھ تو معاملات ہی کچھ ہو رہے ہیں. لیکن آپ کی قدر کرتے ہوئے اس نے کیا کیا کہ آپ کو حضرت ہاجر یا ہاجرہ بطور باندی ساتھ میں خدمت کے لیے عطا فرما دی. جی جی جی. اور حضرت ہاجر بھی وہ ہیں جو خود کسی بادشاہ وقت کی بیٹی ہیں. یہ ایک قبطی بادشاہ تھے، ان کی بیٹی تھی، خود شہزادی تھی. چونکہ اس بادشاہ نے اس کو شکست دے کر اور اس کی بیٹی کو جو ہے زبردستی چھین لیا تھا، اور یہاں سے اس نے بطور تحفہ آپ کو عطا فرمایا. اور اس کے بعد ایک وقت پھر یہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو حضرت سارہ نے خود اپنی یہ جو باندی تھی ان کو حضرت ہاجر کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیش فرمایا، اور اسی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تولد ہوا. اور پھر یہ وقت بھی آیا کہ آپ نے کہا ان سے ذرا دور رہیں، چھوڑ دیں، بلکہ یہ بھی وقت آیا کہ ان کو چھوڑ کے آنا پڑا. یہ بھی خواتین کے لیے میرے خیال ہے اس میں بڑا پیغام بھی ہے، اور اس پہ ہم بات بھی کرنا چاہیں گے. علامہ صاحب، ایک سوال جو میں کافی زمانے سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وفات کے واقعات کو کہیں بھی زیادہ پیش نہیں کیا جاتا. کیا واقعہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو ایک معاملہ تو یہ طے ہو گیا، میں وفات پہ یقیناً اس کو روشنی ڈالوں گا. ایک معاملہ اس سارے واقعات میں یہ طے ہوا کہ جہاں جان پہ بنائے وہاں مصلحتاً رشتے بھی بدل سکتے ہیں اور مصلحتاً جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. ایک مسئلہ یہاں پہ توریہ کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ جو جس کی بھی شکل میں ہو. مقصد یعنی یہ اسلام میں جناب ابراہیم سے لے کر یعنی جو تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ اب اس کو آپ توریہ کا نام دیں یا اس کو تقیہ کا نام دیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جان پہ بنائے اور یہ جہاں عزت و آبرو پہ بنائے. توریہ اور تقیہ میں فرق ہوگا. نہیں، وہ میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں. نہیں، میں لفظوں کی اصطلاحات کی جو ٹرمز ہے اس کے اعتبار سے ان دونوں میں یقیناً فرق ہے. چونکہ توریہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے، توریہ میں مفہوم کچھ اور لیا جاتا ہے، اور تقیہ غالباً جو آپ کے ہاں ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ صراحتاً جھوٹ ہوتا ہے، یعنی اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. اور توریہ کے تو واقعات دیگر مقامات پر بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے ہیں. جس طرح وہ بت والا مسئلہ آیا تھا تو وہاں بھی آپ نے توریہ کیا ہے. پھر اسی طرح بیماری والا جہاں مسئلہ تھا وہاں بھی آپ نے توریہ کیا ہے. تو وہاں تو جان بچانے کی غرض نہیں تھی. تقیہ جھوٹ نہیں ہے، تقیہ جھوٹ نہیں ہے، اور جھوٹ اسلام میں کہیں اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. تقیہ کہتے ہیں اس بات کو کہ دل میں جو ہے وہ ایمان قائم رہے اور اپنی جان بچ جائے. تقیہ کا مفہوم یہ ہے کہ دین یعنی اپنے ایمان میں کوئی وہ نہ آئے، جس طریقے جناب ابراہیم نے کہ مفہوم کچھ اور تھا، اور یہاں تقیہ کی ہمارے مکتب میں جو ہے کہ صرف جان بچ جائے اور جو ہے وہ دین میں ایمان میں کمی نہ آئے. اب آتے ہیں وفات کی طرف. یہ مسئلہ حل کر دیا میں نے. اب آتے ہیں وفات کی طرف. وفات کے لیے ہمارے ہاں جو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن گھر میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا اور آپ سے گفتگو فرمائی. آپ نے اس سے اس کی عمر پوچھی. جب آپ نے عمر پوچھی تو وہ آپ سے 10 سال چھوٹا تھا. اچھا. تو آپ نے جب یہ سنا تو خلیل اللہ نے کہا کہ اللہ اکبر. یہ کہہ کے جب آپ نے ان کو دیکھا تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے بچوں کو بلایا.
اچھا اور ان سے کچھ وصیتیں کی، اچھا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا انتقال 175 سال کی عمر میں، جی بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے جی اور بعض کتابوں میں کچھ ملتا ہے. جی تو یہ یعنی اپنے دسترخوان پہ پہلے اس کو کھانا کھلایا، اچھا پھر اس سے گفتگو فرمائی، اور گفتگو فرمانے کے بعد جب آپ نے عمر پوچھی تو آپ کو گمان ہوا، اور اس گمان میں اور اس سوچ میں آپ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت. اللہ اکبر، یہ گمان تھا، یہ سوچ تھا. اچھا ابراہیم علیہ السلام حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں ان کے مبعوث ہونے کی، یہ کیا معاملہ ہے؟ یقیناً جناب میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو اب سرکار کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے. اسی طریقے سے دیگر انبیاء کے مفتی صاحب بتائیں گے، دیگر انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے. تو یہ دعائیں ٹھیک ہے، اس بات پہ استدلال کر رہی ہیں، میں نتیجہ دے دوں تاکہ میری بات ختم ہو جائے، یہ استدلال کر رہی ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام سرکار کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو سرکار کے وجود کا ہونا جناب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا. اللہ یعنی آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک حق سب سرکار کو جانتے تھے واہ واہ واہ، اور پہچانتے سبحان بھی اللہ، تھے. تو سبحان اس کا مقصد ہے کہ جناب آدم تھے اس وقت میرے نبی بے تھے، شک، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کا بے شک، ہونا اور ان دعاؤں کا ہونا بے شک، اس بات پہ استدلال کرتا ہے کہ میرے نبی بے شک، کب سے تھے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. واہ 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 واہ، جب سے خالق ہے، جب وہ سے مخلوق خالق ہے، جب سے سبحان اللہ ہے، سبحان جب اللہ، سے بندگی اس کے جب سے ہو رہی ہے. مفتی وسیم بندگی صاحب، وہ واقعہ کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ایک مہمان نوازی کی فرشتوں کی اور ان کو کھانا آفر کیا، وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے بلکہ وہ ایک پیغام غالباً عذاب لے کے جا رہے ہیں ان کے ہی کزن کی جانب، وہ معاملہ ذرا بیان فرمائیں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو بھی بہت شاندار ہے کہ آپ جیسے پہلے بھی گفتگو ہوئی، بڑے مہمان نواز تھے، اور اسی وصف کی وجہ سے آپ آنے والے ہر شخص کو چاہے جانتے ہیں کہ نہیں جانتے مہمان نوازی کر دیا کرتے تھے. جس طرح ایک بہت ہی مشہور واقعہ بھی ہے اسی ضمن میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا دسترخوان پر. وہ تھا بھی تھوڑا ضعیف العمر، تو آپ نے فرمایا کہ چلو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اللہ کو مانتا نہیں ہوں، میں تو بتوں کو مانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا میرا رشتہ تو کوئی ہے نہیں، اللہ کے نام پر میں نے تمہیں بٹھایا ہے، نہیں مانتے ہو تو چلے جاؤ. اب وہ شخص دسترخوان سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فوراً وحی آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے. رب فرماتا ہے کہ ابراہیم آپ نے ہمارے بندے کو کھانا نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ آپ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو آپ کے نام کو ہی نہیں مان رہا. اللہ نے فرمایا ابراہیم بتائیے کہ ان کی عمر کیا ہے. تو بتایا کہ ضعیف العمر ہیں، 70-80 سال 100 سال کی عمر کے ہیں. تو آپ نے رب نے فرمایا کہ کیا میں انہیں اتنی عمر سے کھانا نہیں دے رہا؟ یعنی رب نے یہ بتایا کہ حساب و کتاب تو میں نے کرنا ہے، دنیا میں تمہارے معاملات بہت بہتر ہونے چاہیے. تو یہ بھی آپ کی زندگی کا بہت خوبصورت پہلو ہے. اچھا، یہاں پہ ایک شرعی سوال نہیں اٹھتا کہ آپ مشرکین کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان کو بالکل کھا سکتے ہیں. حسن اخلاق کی اسلام تعلیم دیتا ہے، یعنی آپ ایسا اخلاق ایسا کردار ان کے ساتھ رکھیں کہ جس سے متاثر ہو کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوں. اگر آپ انہیں متنفر کریں گے، آپ نفرت کریں گے، وہ تو آپ سے دور بھاگ جائیں گے نا، دوسرے کو اسلام میں لے کر کیسے آئیں گے؟ ہاں جو ممانعت ہے وہ یہ ہے کہ آپ دل سے ان کے ساتھ جو دوستی قائم رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اس سے منع کیا گیا چونکہ وہ اسلام سے خارج ہیں. وہ تقیہ کرنا ان کے ساتھ، نہیں تقیہ کرنا نہیں دل والا معاملہ. نہیں فقہی اصطلاح میں ان کے ہاتھ کا نہیں کھا سکتے. ہمارے فقہ میں آیت اللہ سستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ ان کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں کھا سکتے، ان کے ساتھ کھا سکتے، ساتھ کھا سکتے. جی تو دل سے جو محبت ہے نا اس سے ممانعت آئی ہے. ان کے ساتھ کھانے پینے کی ممانعت نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ وہ کھانا حلال کا ہونا چاہیے. یعنی وہ کوئی ایسی چیز ہے، اگر مشرکین نے جیسے کوئی جانور ذبح کیا تو تب تو وہ ایک فقہی مسئلہ آ جاتا ہے، آپ اسے نہیں کھا سکتے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے لیے مہمان نوازی کی. جی قرآن میں بالکل اس کا ذکر ہے کہ وہ فرشتے چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے، چونکہ قوم لوط کا بہت مشہور ہے کہ وہ بدفعلی کیا کرتے تھے مردوں کے ساتھ، تو اللہ کا غضب اور جلال تھا کہ اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے، اس میں 2-3 طرح کی باتیں بھی دکھانی تھی. چاہتے تو وہ ڈائریکٹ عذاب دے دیتے، لیکن ان کا آپس میں ایک ریلیشن بھی تھا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے عمزاد ہیں، ٹھیک ہے نا، چچا کے بیٹے ہیں. بعض روایتوں میں بہن کا بھی آتا ہے کہ اس کے بیٹے ہیں. وہ بھی نبی ہیں اور یہ بھی نبی ہیں. تو چونکہ راستے میں ان سے ملاقات ہوئی، اچھا جب ان کے پاس آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک بچڑا
وہ جو ہے ان کے لیے تیار کیا. دیکھیں آپ مہمان نوازی کا انداز دیکھیے. پھر آپ نے کہا کہ یہ کھاتے کیوں نہیں ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ گھبراہٹ بھی محسوس ہوئی ان کو دیکھ کر, چونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. لیکن اللہ کے بندے تو گھبراتے ہی نہیں ہیں, اولیاء اللہ تو وہ ہیں جن کو خوف نہیں ہوتا. گھبراہٹ سے یعنی ان کے اس رویے کو دیکھ کر ایک بشری تقاضا جو ہوتا ہے نا انسان کا, جب بشری تقاضے کے تحت بعض دفعہ آپ اچانک کسی چیز سے گھبراہٹ محسوس کر سکتے ہیں. وہ جو فرمایا نا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں ڈرایا جائے, آپ کو دھمکایا جائے, آپ کا حوصلہ, ہمت, جذبہ, جوان بلند ہوگا, آپ کبھی نہیں گھبرائیں گے. آپ اس راستے میں آنے والی مشکلات سے نہیں گھبرائیں گے, آپ آنے والی پریشانیوں سے نہیں گھبرائیں گے. اس لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا ایک الگ مفہوم ہے. یہ تو بشری تقاضا ہے کہ اچانک اچانک آپ کے سامنے ایسا کچھ ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے کہا تو پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں, ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں. پھر وجہ بتائی گئی, وجہ پوچھی گئی تو کہا ہم تو وہاں پر عذاب لے کر آئے. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے بہت بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ آپ اس بستی پر عذاب نازل نہ کریں. یعنی آپ پیغمبر کی سوچ بھی آپ دیکھیے, وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان لوگوں کو بچا لیا جائے. پھر آپ نے یہ بھی کہا وہاں تو حضرت لوط بھی ہیں, ان کے اہل خانہ بھی ہیں, کچھ ایمان والے بھی ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم ان کو بچا لیں گے. اے ابراہیم آپ اس معاملے میں بحث نہ کریں, چونکہ اب رب کا حکم آ چکا. انہوں نے نافرمانیوں کی انتہا کر دی, سو ان پر اب عذاب آئے گا. ٹھیک, حضرت لوط علیہ السلام کی سیریز میں, اس واقعے میں, اس پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے, ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اور ساتھ میں ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ جناب سارہ مسکرائیں اور آپ کو بھی ایک خوشخبری سنائی گئی. وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ اولاد کی خوشخبری تھی. اور اللہ نے یہ مظہر بھی جناب خلیل اللہ کے سامنے پیش کیا کہ وہ قادر ہے, کسی بھی عمر میں اولاد دے سکتا ہے, نوازنے والا ہے اور بڑا کریم ہے, اور وہ مسکراہٹوں کو بھی سنتا ہے, بلکہ اس خیال سے بھی واقف ہے جو دل میں بھی پیدا ہی ہو رہا ہے. خیال بھی جب گمان میں ہے تو اس کے ادراک میں ہے. حافظ بھائی, اس تمام گفتگو کا جو نتیجہ ہے نا, وہ علامہ اقبال کے اس شعر پہ حضرت ابراہیم کی پورے جو ہم نے 2 پروگرام کیے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بندوں سے پیار کر کے بتایا ہے کہ اگر نجات کا راستہ ہے تو ان انبیاء کی سیرت دیکھو کہ کس طریقے سے مہمان نوازی, کس طریقے سے اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں اور دعائیں کی ہیں. دعا کرنے کا سلیقہ بھی حضرت ابراہیم سے سیکھیں, مہمان نوازی کا سلیقہ بھی حضرت قربانی دینے کا بھی اللہ کی راہ میں, پورے ایک زندگی گزارنے کا وہ ہے. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی وسیم بندگی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات عزیزان من, آپ کا, بچے جو بیٹھے ہوئے ان کا شکریہ. یہ گفتگو اگر آپ نے سنی ہے, آپ نے تبرک بٹورے ہیں, آپ نے غنیمت پائی ہے, آپ بہت خوش قسمت ہیں. اور اگر والدین ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, فیملی والے ساتھ بیٹھے ہوئے, مسافر حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے عبادتیں اپنے لیے سمیٹ لی. آج آپ نے کانوں کا ادا کیا ہے کیونکہ اس حق کو ادا کرتے ہوئے اللہ خوش ہوا ہے. آپ نے خلیل اللہ کے ذکر کو سنا ہے, خلوت کا حق آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ مبارک کرے آپ کے ذکر کو, آپ کی اس فہمی کو, آپ کے اس ادراک کو. اپنا بہت خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.